السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: گر خامشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے۔ گر کا مطلب ہے اگر، خامشی خاموشی کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، مطلب خاموشی ہی ہے۔ اخفائے حال کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، حال کا چھپانا یا پوشیدہ رکھنا۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے یا پوشیدہ رکھنے کو، تو اخفائے حال کا مطلب ہوگا اپنا حال چھپانا، اور محال کہتے ہیں مشکل کو۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر خاموشی کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کی دلی کیفیات اور حقیقی حالات چھپے رہیں اور لوگوں پر واضح نہ ہوں، تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ یہ فائدہ مجھے بولنے کے باوجود حاصل ہے، کیونکہ جو باتیں میں کہتا ہوں ان کا سمجھنا بے حد مشکل ہے۔ اب دراصل اشارہ کیا ہے اس شعر کے، یعنی یہ کہنا کہ خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے، تو اشارہ اپنے کلام کی طرف کیا ہے۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا کلام کچھ آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ہر دور میں لوگ مطلب کرتے رہے، اس کی شرحیں کرتے رہے، لیکن ایک عجیب بات اس کلام میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس پر ذرا بھی غور کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میری بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان چپ رہے اور کوئی بات نہ کرے، کچھ زبان پر نہ لائے۔ لیکن اگر کوئی شخص باتیں کرتا ہے اور ان کا سمجھنا ممکن نہیں، تو بولنے کے باوجود اسے خاموشی کا فائدہ حاصل ہے، اور یہی حقیقت مرزا غالب اس شعر کے ذریعے سے واضح کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا اشارہ ان کے اپنے کلام کی طرف ہی ہے، جسے جو عام اسلوب ہوتا ہے، جو آسان اسلوب ہوتا ہے، اس کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ اسے مشکل سے سمجھتے ہیں اور آسان کہنے کی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: کس کو سناؤں حسرت اظہار کا گلہ، دل فرد جمع و خرچ زبان ہائے لال ہے۔ اس میں فرد جمع و خرچ کا مطلب ہے کوئی ایسا رجسٹر جس میں آمدنی اور خرچ لکھا جاتا ہے، اس کا اندراج کیا جاتا ہے، اس کو درج کیا جاتا ہے۔ اور زبان ہائے لال کا مطلب ہے گونگی زبانیں، یعنی وہ زبانیں جو کچھ بول نہ سکیں۔ گلہ کہتے ہیں شکوہ کرنے کو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، افسوس کہ اسے کبھی بیان نہ کر سکا۔ یعنی آپ اس شعر کو، جو ابھی ہم نے اس کا پہلا شعر پڑھا ہے، آپ اسی کا اس کو تسلسل سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ بھائی میری بات کبھی کوئی سمجھ نہیں سکا، اور اس طرح جو حسرت رہ گئی اس کا گلہ کس سے کروں۔ اور میرے دل کی یہ حالت ہے کہ وہ گونگی زبانوں کی آمد اور خرچ کا رجسٹر بنا ہوا ہے، یعنی اس کا پورا جو لکھا پڑھا ہے وہ گونگی زبانوں پر مشتمل ہے، جس سے مناسب موقع پر میں حقیقی کیفیت ظاہر نہیں کر سکا۔ اب دلی کیفیت کا اظہار تو آپ جانتے ہیں کہ بولنے والی زبان پر ہے، لیکن جو زبان بولنے کی صلاحیت یا طاقت سے محروم ہو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو مرزا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دل میں جتنی بھی کیفیات تھیں وہ اس لیے میرے بیان میں نہیں آ سکیں کہ جو زبانیں ملیں وہ گونگی تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ لہٰذا ان کیفیات کے اظہار کی حسرت باقی رہ گئی، اور لطف یہ کہ اس حسرت کا شکوہ بھی میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر دیکھیے
کس پردے میں ہے آئینہ پرداز اے خدا، کس پردے میں ہے آئینہ پرداز اے خدا، رحمت کے عذر خواہ لب بے سوال ہے۔ اب آئینہ پرداز کہتے ہیں آئینے کو چمک دینے والا یا روشن کرنے والا، اور عذر خواہ کہتے ہیں یعنی خود عذر کرنے یا کسی کا عذر یا معذرت قبول کرنے والا، یعنی وہ جو خود دوسروں کو عذر سے معذور سمجھے۔ اور لب بے سوال کہتے ہیں ایک ایسا ہونٹ تو نہیں کہیں گے یہاں پر، آپ منہ سمجھ لیجئے، کوئی ایسا منہ جو سوال نہ کر سکے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے خدا، تیری رحمت کس پردے میں آئینے کو جلا دے رہی ہے یا چمکا رہی ہے، وہی اس کے لب کی عذر خواہ ہے۔ جسے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ اب رحمت کے لیے آئینہ پردازی کا ذکر غالباً اس لیے کیا کہ اسی کی برکت سے گناہوں کے زنگ زائل ہوتے ہیں، یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور لب بے سوال اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا خوشی پر ہے، اور اپنی طرف سے کچھ کہنا اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف ہے۔ اب ایک استاد نے اس میں یہ نقطہ بھی پیدا کیا ہے کہ جو لب بے سوال ہوگا اس کا بے نفس ہونا ضروری ہے۔ بے نفس کا مطلب یہ کہ وہ سانس نہ لیتا ہو۔ انسان، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینے کے پاس منہ لے جا کر جب آپ سانس لیتے ہیں تو آئینہ جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے، تو غالباً اسی لیے رحمت کو انہوں نے آئینہ پرداز قرار دیا کہ آدمی زندہ ہے اور بے نفس ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ مردہ آدمی سانس نہیں لیتا، اس کے منہ کے نزدیک آپ آئینہ لے جائیے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت زندگی کو قرار دیا ہے۔ شعر ہے کہ ہے خدا نہ خواستہ وہ اور دشمنی، اے شوق منفعل یہ تجھے کیا خیال ہے کا کلمہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ ذرا ایک حیرت میں بولا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اب تو شاید نہیں بولا جاتا ہوگا۔ اور شوق منفعل کا مطلب ہوتا ہے، منفعل کہتے ہیں شرمندہ کو یا پشیمان کو، یعنی ایسا شوق جو اپنی کوششوں کو دیکھ کر ان کا نتیجہ دیکھ کر شرمندہ اور پشیمان ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرا جو شوق ہے وہ اپنی تمام کوششوں کو بے نتیجہ دیکھ کر شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اور اسے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں نے جس سے محبت کی وہ دوست نہیں، دشمن ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ اپنے شوق کو یا اپنے عشق کو یا اپنی محبت کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے یہ خیال کیوں آیا، خدا نہ کرے کہیں یہ ممکن ہے کہ محبوب ہم سے دشمنی کا طریقہ اختیار کر لے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ محبوب کے محبت کے راستے میں مختلف منزلیں آتی ہیں، سختیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ناکامیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو جو لوگ ذرا کمزور دل کے ہوتے ہیں یا تھوڑ دلے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے موقع پر ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن مرزا اپنے شوق کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی محبوب کی طرف سے دشمنی کا خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارا شوق ہے جس طرح محبوب کو چاہنے کی سرگرمی میں مصروف ہے اسے ہم بالکل جاری رکھیں گے۔ اب اس کا ہمارے پاس آخری شعر ہے، اور یہ شعر کافی مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ آخری شعر اس کا یہ ہے کہ، اور کافی آسان ہے، اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ بھی نہیں ہے، کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔
ہستی کا مطلب ہے یہاں پر زندگی، اور فریب کہتے ہیں دھوکہ، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور حلقہ دام خیال کہتے ہیں ایک ایسا حلقہ کہ جو خیال نے پیدا کیا ہو۔ تو اس کا مطلب کچھ شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا محض خیالی اور ایک اعتباری حیثیت رکھتی، یعنی یہ فکر اور خیال کا پیدا کیا ہوا ایک حلقہ ہے اور اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو خود سے مخاطب میں وہ فرماتے ہیں کہ اے اسد، کہیں اس دھوکے میں مت مبتلا ہو جانا کہ دنیا کا وجود حقیقی اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری دنیا ہے، اور اعتباری اور خیالی شے کو حقیقی سمجھ لینا یقیناً عقل اور فہم کا فریب ہے جس سے دور رہنا چاہیے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور دنیا ہی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں کبھی بھی مت آنا۔ یہ جو دنیا ہے ساری، یہ ایک حلقہ دام خیال ہے۔ اب اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کے جو دوسرا مصرع ہے، یعنی عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اس کی اساتذہ نے یہ شرح بھی کی ہے کہ جب میں سوچنے بیٹھتا ہوں یا میں کوئی لکھنے بیٹھتا ہوں، کوئی نئی غزل کہتا ہوں یا کوئی نیا شعر کہتا ہوں، تو میری سوچ کا جو محور ہوتا ہے وہ ساری دنیا ہوتا ہے، اور جو میرا خیال کا دام ہے، یعنی جو میرے خیال کا جال ہے، اس سے وہ باہر نہیں ہوتا۔ جب اس کو ایک مصرعے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں علیحدہ، یعنی شعر کا پہلا مصرع یعنی ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، اگر ہم اس کو اس میں سے نکال دیں اور صرف دوسرا مصرع لیں کہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں کچھ کہنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کوئی نئی غزل یا کوئی نیا شعر یا کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہوں، تو ایسا نہ سمجھیں کہ میری سوچ محدود ہے، یہ تمام دنیا کا احاطہ کی رہتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے آپ سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے۔ لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش کتنی پسند آتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے پھر غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔